السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا کے حوالے سے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کے بارے میں ناسبی جو گفتگو کرتے ہیں اس کے حوالے سے میں ایک نوٹ آپ کو کروانا چاہتا ہوں بات کہ یہ جو نواسب کہتے ہیں نا کہ جی ان کو دھوکہ دیا کوفے والوں نے اور ان کو کوفہ بلا لیا اور خط لکھ کر دھوکہ دے کر اور ان کو پتہ نہ چلا اور ان کو قتل کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انہوں نے حسین اور شخصیت حسین کو سمجھا ہی نہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو واقعہ کربلا ہوا یہ کوئی اس طرح ایکسیڈنٹلی نہیں ہو گیا کہ جس کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح سند کے ساتھ احادیث موجود ہیں جن کے راوی خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی ہیں اور جن کی راویہ خود ام سلمہ بھی ہیں، اور اسناد الصحیحہ کے تحت یہ اہل سنت کے ہاں پائی جاتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین کو پیار کر رہے تھے۔ ایک فرشتہ آیا اور وہ فرشتہ جو ہے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا تھا، اسے خلق ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ یہ خبر دینے کے لیے آیا، اور اس کے بعد وہ کبھی فرشتہ زمین پر بھی نہیں آیا، اور اس نے یہ خبر دی کہ اللہ کے نبی آپ محبت کرتے ہیں اس بچے سے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو فرمایا آپ کی امت ہی اسے نینوا کی وادی میں فرات کے کنارے قتل کر دے گی، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس کی مقتل کی مٹی بھی دکھا دوں۔ تو اللہ کے نبی بہت روئے، اور یہ تین طرح سے آپ کو خبر دی گئی۔ ایک بارشوں کے فرشتے نے بھی آپ کو خبر دی، اور ایک دفعہ روایت ملتی ہے جبرائیل علیہ السلام نے بھی آپ کو یہ خبر دی۔ تو یہ بات تو حضرت علی سے ام سلمہ سے اللہ کے نبی نے یہ خبریں فرشتوں کے ذریعے آپ تک پہنچائی گئی، تو یہ بات بالکل غلط تھی کہ جی ان کو دھوکہ دے دیا۔ اور حضرت امام حسین کوئی معمولی انسان نہیں تھے، ان کی پرورش کی ہے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اپنے سینے پر سوار کرایا، اپنے کندھے پر سوار کرایا، سجدہ نہیں ختم کیا، سجدے لمبے ہو گئے حسین اگر سوار ہو گئے۔ ممبر رسول پر آپ بیٹھ کر واز کر رہے ہیں، حسین کو لڑکھڑاتا ہوا اپنی طرف آتا ہوا دیکھتے ہیں تو ممبر چھوڑ دیتے ہیں، خطبہ ملتوی کر دیتے ہیں اور جا کر حسین کو بٹھاتے ہیں اور ان کے فضائل بیان کرتے ہیں اور محبت بیان کرتے ہیں۔ ان کی یہ ہے پرورش، اپنے دانتوں سے خوراک چبا چبا کر اللہ کے نبی نے جس کے منہ میں ڈالتے رہے اور ان کی پرورش کرتے رہے، یہ ہیں حسین۔ فاطمہ کا دودھ پی کر اس نے سیدۃ النساء اہل الجنہ سے پرورش پا کے خود سیدہ شباب اہل الجنہ کا لقب پانے والے حضرت علی ان کو سینچتے ہیں، جوانی کی منزلوں سے گزارتے ہیں اس کو۔ حضرت علی علیہ السلام جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہارون من موسیٰ کی مثل دی، جس کو علی علیہ السلام کو اللہ کے نبی نے کہا من کنتم مولا ہوا علی مولا ہو، جس طرح میں ہوں تم لوگوں کا مولا میری ہی طرح یہ علی تم لوگوں کا مولا ہے۔ اس حد تک فضیلت والے علی اللہ کے نبی کے شاہکار ہیں۔ علی جس طرح اللہ کے نبی نے پرورش کی حضرت علی کو، سکھایا، ان کو ہر لحاظ سے علم دیا، وہی علم منتقل کیا اللہ کے نبی سے سیکھا ہوا حضرت علی نے امام حسین کو سینچ کر لے گا۔ اور یہاں تک کہ 25 سال کے نوجوان کو جب حضرت علی صفین کے مقام پر پہنچے، جنگ صفین میں نینوا کی وادی سے گزرتے ہوئے، وہاں باقاعدہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اعلان کر کے کہا اصبر یا ابا عبداللہ بشرط الفرات، 3 دفعہ یہ کہا کہ اے ابو عبداللہ، آپ کی کنیت ہے امام حسین علیہ السلام کی کہ صبر کرنا، کیونکہ اللہ کے نبی نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وادی میں حسین کو قتل کیا جائے گا۔ تو جس کو بچپن میں اس کی ماں، اس کا نانا، اس کا باپ یہ ساری چیزیں سکھلائے، جس کی جوانی میں اس کا باپ علی اس کو یہ خبریں دے، جو خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا متبرک 2.5 سالہ خلافت کا دور دیکھتا ہے، پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات کا 10 سالہ دور دیکھتا ہے، ایران، عراق، مصر، شام کو اپنی آنکھوں سے فتح ہوتے دیکھتا ہے، پھر وہ قدم رکھتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں، وہ حضرت عثمان کے خلاف شورشیں اور بغاوتیں اور فتنے اٹھتے دیکھتا ہے اور حضرت عثمان کی حفاظت پر بھی مامور رہتا ہے، وہ قتل دیکھتا ہے خلیفہ راشد کا، اس کے بعد اس کے باپ علی کی بیعت کر لی جاتی ہے، اس بیعت کے بعد وہ اپنے باپ علی کے ساتھ مل کر شورشوں کو نپٹتا ہے، فتنوں کے ساتھ نپٹتا ہے، وہ جنگ
جمل میں خود لڑتا ہے، وہ جنگ صفین میں آگے بڑھ کے خود لڑتا ہے، وہ جنگ نہروان میں لڑتا ہے، وہ اپنے 5.5 سالہ دور اپنے باپ کے فتنے اور شورشوں کا دور دیکھتا ہے، پھر وہ اپنے باپ کی شہادت دیکھتا ہے، اپنے بھائی حسین کی بیعت ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، موت پر بیعتیں کرتے ہوئے صحابہ کو دیکھتا ہے، پھر وہ آگے بڑھ کے 6 مہینے میں حضرت حسن کے ساتھ مل کر معاویہ کی طرف لپکتا ہے، پھر معاویہ کے ساتھ صلح کے معاہدے دیکھتا ہے، 20 سالہ معاویہ کا وہ دور دیکھتا ہے جس میں حجر ابن عدی جیسے اہل تشیعوں کے محب کو قتل کر دیا جاتا ہے، جس میں محمد بن ابی بکر جیسوں کو قتل کیا جاتا ہے، جس میں حضرت علی کے رفقاء کو گن گن کر قتل کیا جاتا ہے اور دین میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں، مروان جیسوں کو منبر رسول پر منعقد کر دیا جاتا ہے۔ وہ سارے معاملات حسین کی نظروں سے گزرتے ہیں، وہ اس بھٹیوں میں پک پک کر کندن بن کر آگے بڑھتا ہے۔ یہ وہ حسین ہے جس نے سیاسی دور دیکھا، جس نے رسالت کا دور دیکھا، جس نے خلفائے راشدین کا دور دیکھا، فتوحات دیکھی، ظلم دیکھے، قتل و غارت گری دیکھی، خود بھی وہ فتنوں کو ختم کرنے کے لیے قتال میں شامل ہوتے رہے۔ وہ سیاست میں، وہ فنون حرب میں ہر لحاظ سے چھن چھن کر نکلنے والا حسین جب پہنچتا ہے یزید کے دور میں، اس کو نہیں پتا مجھے کیا کرنا ہے، اس نبی کی گود کے پالے کو دھوکہ دے جائیں لوگ۔ اتنے نشیب و فراز سے ساری زندگی گزارنے والا حسین ابن علی، اسے پتہ ہے اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس نے موت کو گلے لگایا، اس نے اپنے باپ کی پیشن گوئی، اس نے اپنے نانا کی پیشن گوئی کو بچپن سے جوانی تک سنا ہوا تھا، اسے پتہ تھا میں کس طرف جا رہا ہوں اور میرے ساتھ کیا ہوگا، اور یہی وہ چاہتے تھے یہ ہو جائے اور اس امت کے سینے کے اوپر میرے خون کے قطرے گریں اور یہ جاگیں۔ یہی مقصد حسین تھا کہ اس امت کو جگانا کہ فاسق فاجر حکومتوں میں آتے چلے جا رہے ہیں، اٹھتا ہی کوئی نہیں، جان اتنی پیاری ہو گئی، یہ لو پھر میں وہ خون جو فاطمہ کا ہے، جو علی کا ہے اور جو نبی کا خون ہے، اس کو میں بہا دوں گا، میری بہنیں قیدی ہو جائیں گی، میرے بچوں کے سر کاٹ کر نیزے پر لگ جائیں گے، تب تمہارے لیے حجت بن جائے گی کہ ان فاسق فاجر یزیدیوں، معاویائیوں اور مروانیوں کی بیتوں میں بیٹھ کر تم دبک کے مسجد کے چوہے بن کر بیٹھے ہوئے ہو، نکلو باہر۔ اور پھر امت جاگی، اور آج تک پوری دنیا میں کوئی بھی تحریک ظالم بادشاہوں کے خلاف نکلتی ہے تو ان کے لیے مثال حسین ہی ہوتے ہیں۔ تو حسین کی قربانی کو ڈائیورٹ کرنے والے نواسب سے چیلنج ہے، کبھی بھی انہیں گروپوں میں لے کر آئیں، ہمارے ساتھ مناظرہ کرائیں، ہم قرآن اور حدیث اور خلفائے راشدین کی سنت سے یہ ساری باتیں ثابت کریں گے کہ یہ فاسق فاجر حکمران تھے، حسین کا نکلنا حق، حسین کا شہید ہونا حق، حسین کی ہر بات حجت تھی، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات حجت تھی۔